گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے ماں نے بجٹ کا تعین اشیاء کی خرید و فروخت مجھے سونپ دی، حتیٰ کہ گھر کی بیٹی کی شادی بھی میری رضامندی کے بعد طے پائی تھی۔ اگر علی نے گھر میں دوستوں کی دعوت کرنی ہے یا آسیہ نے کہیں جانا ہوتا تو سب تمنا کو بتا کر جایا کرتے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور کہیں ہمارا چھوٹا سا گھر ہے جہاں خوشیوں کی شمعیں جلتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس شمع سے اٹھتا دھواں کئی زندگیوں کا گلا گھونٹنے والا ہے۔ عید کا دن تھا۔ علی کے ننیال اور ددیال سے تمام رشتہ دار ہمارے گھر آئے تھے۔ کھانے کے بعد چچا عابد کہنے لگے کہ اب تمنا کے ہاتھ کی چائے سے تو عید کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ میں نے سب کو چائے تقسیم کی اور سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ارے مشال کیا کر رہی ہو بیٹا، جل جاؤ گی۔ دادی نے مشال کو آواز دی اور اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مشال نے دیا سلائی جلا دی اور باورچی خانے کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دادی کی چیخ دھماکے کی آواز میں غائب ہو گئی۔ باسط نتائج کا اندازہ لگائے بنا ہی آگ میں داخل ہو گیا۔ تمنا اسے آواز دیتی رہ گئی۔ چچا عابد نے فوراً آگ بجھانے والوں کو فون کیا۔ عجیب خوف اور پریشانی کا سما تھا۔ فائر بریگیڈ کو آگ پہ قابو پانے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ خاندان کے تمام افراد گھر کے باہر جمع تھے۔ ریسکیو ٹیم نے مشال، دادی، باسط کو آگ سے باہر نکالا۔ باسط کو فوراً ایمبولینس میں ہسپتال لے گئے۔ مشال اور دادی کی حالت بہت خراب تھی۔ آسیہ چلائی، میری بچی کو بھی کوئی ہسپتال لے کر جاؤ، اس کی حالت تو دیکھو۔ اس کے چیخنے کے باوجود کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ میں اسے حوصلہ دینے کے لیے بڑھی کہ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ سکون مل گیا تمہیں؟ لے لی نا جان میری لاڈلی کی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آسیہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، لیکن یہاں کس کو پرواہ تھی جسے ان آنسوؤں کی چبھن محسوس ہوتی؟ وہ تو خود ہسپتال میں تھا۔ باسط کا جسم بری طرح جل گیا تھا، اسے مکمل طور پر ڈانپ کر رکھا تھا۔ باسط کو اس حالت میں دیکھ کر تمنا کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس نے باسط کے پاس جانا چاہا مگر معذرت محترمہ، آپ اندر نہیں جا سکتی، میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ جو بھی ہیں، مریض کی حالت سنجیدہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر اس کی بات سنے بغیر چلا گیا۔ وہ تنہا تھی، یوں لگتا تھا جیسے یہ ہسپتال نہیں بلکہ اکھاڑا ہے جہاں بیل کشتی ہونے لگی ہے۔ ایک طرف مضبوط اور طاقتور بیل اور دوسری جانب ایک کمزور، غمگین اور بے چین عورت جس نے صرف پریوں کی کہانیاں سن رکھی تھی، اور کشتی اس کے لیے کوئی بھیانک چیز تھی۔ اس لڑائی میں صرف آنسو اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ باسط کے کمرے میں شیشے سے جھانک رہی تھی۔ نہیں، آپ نہیں جائیں گے، تم جانتی ہو نا اس ٹریننگ کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ اس کے بعد میری ترقی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں چاندی کا ہار خرید کر دوں گا جو تمہیں ہمیشہ سے پسند ہے۔ اس نے آخری پتہ کھیلا۔ نہیں چاہیے ایسی چاندی کا ہار جو اتنی قربانیوں کے بعد ملے۔ وہ اسے ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ باسط کی آواز کی کراہت نے اسے خیالات سے باہر نکالا۔ ڈاکٹر دیکھیں انہیں کیا ہوا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد تمنا کو باہر جانے کے لیے کہا۔ تقریباً 25 منٹ کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک؟ ڈاکٹر کے پیچھے نرس باسط کو کمرے سے باہر لے آئے۔ یہ کیا، مشین سے باہر کیوں نکالا اور یہ چہرہ کیوں ڈھانپا؟ نہیں، وہ چلائی۔ ہر لڑائی میں جیت طاقتور کی ہوتی ہے۔
اس بار بھی وہی جیتا۔ بیل نے پوری قوت سے تمنا کے پیٹ پر وار کیا تھا، مگر وہ زندہ تھی۔ خون آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا، اسے درد ہو رہا تھا، مگر اسے جینا تھا اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے لیے جو اس کی گود میں رو رہی تھی۔ اسے یہ ماننا ہوگا کہ اب باست نہیں ہے، جو اس کے آنسو دیکھ کر جانے کا ارادہ منسوخ کر دے۔ علی نے ہسپتال آنے سے انکار کر دیا، لہٰذا چچا عابد نے ہسپتال کے دیگر کام ختم کیے اور تمنا اور نوری کو اپنے ساتھ لے گئے۔ چچا عابد باست کے ابا کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ ان کے گھر میں ان کے 2 بیٹے اور 2 بہویں رہتی ہیں۔ چچا نے یقین دہانی کروائی کہ یہ اس کا اپنا گھر ہے اور یہاں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ والدین سے اختیارات چھین لیتے ہیں۔ 1 ہفتہ ہو چکا ہے، یہ کب جائے گی یہاں سے؟ بڑی بہو نے نشتر چلائے۔ اپنے بچوں کی فیس مشکل سے ادا کرتے ہیں، اس کی بھی کہاں سے پالیں گے؟ چھوٹا بیٹا داڑا۔ چچا خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جب اپنی اولاد کو وہ سمجھا نہیں سکے تو بہو کو کیسے سمجھائیں گے؟ چچا، میں سوچ رہی ہوں کہ گھر چلی جاؤں، آخر وہ میرا بھی تو گھر ہے۔ چچا چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر پائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے کسی کا ذہنی سکون برباد کر کے اسے خود آگ میں جھلسنا پڑے۔ تمنا کو گھر کی دہلیز پر دیکھ کر آسیہ کچھ نہ کہہ پائی، کیونکہ چچا عابد محلے کے تمام بزرگوں کو لے کر آئے تھے۔ تمنا کو صرف 1 کمرہ دیا گیا جس میں اسے باورچی خانہ بھی بنانا تھا۔ علی اور آسیہ نے تو صاف صاف کہہ دیا، یہاں رہنا ہے تو اپنا خرچ خود اٹھانا۔ تمنا کو یقین نہ آیا کہ یہ وہی آشیانہ ہے جہاں کبھی پیار اور احساس کے شجر اگتے تھے۔ تمنا نے سلائی کا کام شروع کیا تو علی کہنے لگا کہ بابی، تمہاری مشین سے بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، اسے مت چلاؤ۔ نور کی وجہ سے دوسری ملازمت نہیں کر سکتی تھی۔ آسیہ کہنے لگی، اس کی آواز سے شور ہوتا ہے، میرا بیٹا پڑھ نہیں سکتا۔ تمنا نے ہر روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر دوسروں کے گھروں میں کام شروع کر دیا۔ امی، مجھے بھی اسکول جانا ہے، دیکھیں نا مراد بھائی ہر روز اسکول جاتے ہیں۔ تمنا کو دل میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی کہ یہاں ایک وقت میں صرف 1 شخص کھانا کھا سکتا ہے؟ اسکول کے اخراجات کیسے برداشت کرے؟ نور کی ضروریات کو بڑھتا ہوا دیکھ کر اس نے شام کو بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اکثر اوقات اسے دیر ہو جاتی تھی۔ آج افتخار صاحب کے بیٹے کا نکاح تھا۔ باورچی خانے کا تمام اہتمام تمنا کے سپرد تھا، اس لیے وہ تھک چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو آسیہ کی آواز سنائی دی، نہ جانے کہاں جاتی ہے، راتوں کو دیر سے لوٹتی ہے۔ علی سے کہو کہ پتہ کرے کہ کہاں کہاں جاتی ہے، آخر گھر کی عزت ہے۔ ماسی بختاور نے کہا، رہنے دو بہن، کیچڑ میں جانے سے انسان خود ہی میلا ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ تمنا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کروا لو خاطر تواضع بیگم، جب یہاں نہیں ہوں گا تب قدر ہوگی تمہیں۔ جب ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کی ہدایت دی تھی اور باست نے 4 دن کے لیے دفتر سے چھٹی لے لی تھی، اللہ نہ کرے کچھ بھی مت کہا کرے۔ نور کی آواز نے اسے خیالات سے باہر نکالا۔ امی، ابو کب آئیں گے؟ اگر وہ ہوتے تو مجھے بھی کھلونے لے کر دیتے، جیسے مراد بھائی کو ان کے ابو لے کر دیتے ہیں۔ وہ اس معصوم بچی کے سوالات کا جواب نہ دے پائی اور آنکھوں سے برسات جاری ہونے لگی۔ آج اسے تنخواہ ملی تھی اور آج وہ اپنی نور کے لیے گڑیا اور سامان خریدنے کے لیے بازار گئی۔
مجھے پتی دال اور چینی پیک کر دے۔ دکاندار نے کوئی دھیان نہ دیا۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ بی بی جاؤ یہاں سے، نہیں ہے سامان۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ وہ دودھ لینے کے لیے بھی گئی مگر اس نے بھی دودھ دینے سے انکار کر دیا۔ نہ جانے کیوں آج بازار میں سامان نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگی اور جیسے ہی مڑی تو پیچھے سے آواز سنائی دی، وہ دیکھو آوارہ عورت جا رہی ہے۔ ایک عورت دوسری عورت سے کہنے لگی، رات بھر غائب رہتی ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ ایسی عورتوں کو تو گاؤں سے باہر نکال دینا چاہیے۔ آخر ہم دوسروں کی مشکلات آسان نہیں کر سکتے تو انہیں بڑھاتے کیوں ہیں؟ کیوں ہم دوسروں کی زندگی میں مداخلت کرنا پسند کرتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ وہ بوجھل قدموں سے واپس آئی۔ کل تک جو آپا آپا کرتے نہیں تھکتے تھے، آج وہ ایسے دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ جب تک لوگوں کے مفاد ہم سے وابستہ تھے تو باسط کے خاندان کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور آج انہیں ہی نیچ اور گھٹیا کہا جا رہا ہے۔ گھر سے باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ اچانک ہی لوگ اندر آنے لگے۔ ہم اس ماں بیٹی کو یہاں برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں، انہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ ہماری آئندہ نسل کو خراب کر رہی ہے۔ ایک کے بعد دوسرا شخص تیر برسا رہا تھا۔ نہیں، خبردار میری بچی کے بارے میں کچھ کہا۔ تم لوگوں کی طرح بے حس نہیں ہے۔ وہ چیخی۔ گاؤں کے لوگ انہیں گاؤں سے دور چھوڑ آئے، جہاں پانی اور کھانے کی کوئی سہولت میسر نہ تھی۔ نور کا گلا بالکل خشک تھا۔ آج تیسرا دن تھا اور نور سوال کرتی مایوسی میں ڈوب گئی۔ جہاں تاریکی تھی صرف تاریکی۔ آسیہ بہت خوش تھی۔ آج صرف پورے گھر میں آسیہ تھی یا اس کے بچے۔ وہ ہمیشہ سے تو یہی چاہتی تھی۔ علی دفتر کے کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گیا تھا اور آج اسے واپس آنا تھا۔ آسیہ نے اس کی پسند کے کھانے تیار کیے اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو مسز علی، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا، کب، کہاں، کیسے؟ وہ تو یہاں ان کی منتظر تھی کہ آج تمنا کی رخصتی کی خوشی منائیں گے، مگر یہ کیا آفت نازل ہو گئی۔ آسیہ کو لگا کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اس کا شوہر بالکل سیدھا لیٹے گھر کی چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا۔ وہ مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ آج پہلی بار آسیہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کئی ماہ سے تمنا بھی اسی کرب میں مبتلا تھی۔ اس نے سوچا اور وہ یکدم اٹھی اور گاؤں سے باہر جہاں لوگوں نے تمنا اور اس کی بچی کو چھوڑا تھا وہاں چلی گئی، اور تمنا کو ایسے تلاش کرنے لگی جیسے کوئی شدید پیاس کے عالم میں پانی کو تلاش کرتا ہے، مگر اسے کہیں کنواں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن آسیہ کنویں کے پاس پہنچی تو کنواں خالی ہو چکا تھا۔ اسے تمنا کا زوردار کہکا سنائی دیا۔ جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ درخت کو سینے سے لگائے اسے لوری سنا رہی ہے۔ آسیہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ آنسو، آہیں، سسکیاں، کیا کچھ نہیں تھا اس کی آواز میں۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ پچھتاوا، بے بسی اور لاچاری کئی رنگ اس کے چہرے پر چھانے لگے۔ تمنا کے کہکے میں بہتے آنسو اب آسیہ کو محسوس ہونے لگے۔